السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. اور آج کل پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. پہلے 11 جون کو قومی اسمبلی میں ٹیلی کام ریگولیشن بل منظور ہوتا ہے, جس میں ایک جینوئن ایشو کو کافی متنازع انداز میں حل کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, جب یہ بل پھر 15 جون کو سینٹ تک پہنچا تو وہاں پر کافی شور مچا, پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید ہوئی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم اس بل کو حمایت نہیں کریں گے, اور اب یہ بل کمیٹی کو واپس کر دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ اب ڈیپ فریز میں ہے. یقیناً یہ کسی تبدیلی کے بعد کسی اور شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. اور پھر کچھ دن قبل پنجاب اسمبلی میں بھی کافی ہنگامہ ہوا جب ایک بل پیش کیا گیا جس سے اگر آپ مقابلہ کریں ٹیلکو بلز کا تو یہ بل کئی گنا زیادہ متنازع ثابت ہوا تھا. یہ تھا کنٹرول آف ہیبیچول اوفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026, اور یہ متنازع کیوں ہے اس پر بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. لیکن پہلے سن لیں کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران جب یہ بات ان کے نوٹس پر آئی, اور کیسی یہ بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہے, جب یہ بات ان کے نوٹس پر آئی تو ان کا کیا کہنا تھا. یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ بل کی کس طرح پاس ہوا ہے کمیٹی سے. پیس پارٹی اس کو اپوز کرے گی. ہم فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی بھی قانون سازی ہوگی اس کو ہم بھرپور طریقے سے اپوز کریں گے, اور یہ بل جو ہے یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف. ہم عدالت بھی جائیں گے, ہم اس کو فلور پہ پہلے روکنے کی کوشش کریں گے, اپوز کریں گے, اس کے بعد عدالت جانے ہم بھی جائیں گے اور بھی لوگ جائیں گے. اچھا, کم و بیش سب کا یہی ہی کہنا تھا. جیسے پریشر بڑھا تو پھر میڈیا نے کھوج لگائی اور پتہ لگا کہ اس بل کو پیش کیا تھا خالد محمود رانجھا صاحب نے. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں منڈی بہاؤدین سے, اور ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج بھی ہیں. تو میڈیا نے ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے بل پیش کیا ہے اور کیا آپ نے اس کو پڑھا ہے, تو بڑے مزیدار جواب ہے. اوکے, فیئر انف. مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے تفصیلی یہ بل پڑھا ہوگا, کیونکہ ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایسے ایک بل آ جائے کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. مطلب میں نے اگر کوئی چیز لکھی ہے ہاں تو ہو سکتا ہے میں نے پڑھی بھی ہو سکتا ہے, انلیس کہ آپ نے اے آئی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں, لوگ اکثر بھول جاتے ہیں. بہرحال یہ تو اپنی جگہ, انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے, باقیوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے, یہ اس بات کو ابھی سائڈ پر رکھیں. ایک بات کلیئر ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان, اور ایک بہت کوالیفائڈ اور ایک بہت میرا خیال ہے کہ سلجھے ہوئے انسان ہیں, انہوں نے اس بل کو نہ پڑھنے کی تو دور کی بات, ان کو اس بل کے پیش ہونے کے بارے میں اطلاع ہی نہیں دی گئی تھی. آپ میری بات نہ مانیں, آپ ان کی زبانی سن لیں. میڈیا رپورٹ جو آپ نے مجھے بھیجی ہے, میں اس میڈیا رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اس لا کے اعتبار سے میں لا دیکھوں گا تو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ مس رپورٹ نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ 1871 کے دور کا قانون بحال کیا جائے. علی بلی صاحب میری طرف اٹینڈ کیا کرے. یہ لا پیش ہو چکا ہے ہاؤس میں, تو آپ نے میرے سے سائن نہیں لینا ہوتا جانے سے پہلے. نہیں, جب یہ ہاؤس میں لے ہوتے ہیں تو isn't the speaker to be informed for the law? سر ایک سیکنڈ پلیز. نہیں, but has the speaker to be brought into loop on files? I don't know it. I take a very serious objection to this. جی اچھا, اصول یہ ہے کہ جب کوئی بل پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں, تو اسپیکر کو کم از کم بتانا پڑتا ہے. کہ چھوٹی سی بات ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کی اسمبلی میں جس کے آپ اسپیکر ہیں یہ بل پیش ہو رہا ہے, اور پھر تاکہ اسپیکر صاحب کو ایک موقع ملے کہ وہ بھی ذرا دیکھ لیں نا, کیونکہ انڈوکھے اور دستخط کرنے سے پہلے اصولاً کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ بل پڑھ لیں, اور ہو سکتا ہے تو پڑھنے کے بعد سمجھ لیں تاکہ آپ انفارمڈ چوائس کے ساتھ ووٹ کریں. ایسا ظاہر ہے یہاں پر نہیں ہوا. بہرحال پچھلے روز یعنی اتوار کے روز اس پر ووٹنگ ہونی تھی, لیکن اتنا شور مچا کہ اب وہ ووٹنگ نہیں ہو رہی, اور بل کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیا. سن لیں. اس طرح ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ابھی اس سیشن میں تو ہم نے اس کو ابھی کرنا نہیں ہے پیسیجز کا, ٹھیک, تو یہ نیکسٹ ہمارا سیشن جو ہے وہ موسٹ پرابلی اگست میں آنا ہے, کیونکہ ہمارا جو پارلیمانی کیلنڈر ہے اس میں جولائی میں ہم نے, کیونکہ تمام ممبرز کی طرف سے ہوتا ہے
کہ جی جولائی کا مہینہ اتنا سخت، جون میں بجٹ سیشن پہ یہ 15-20 دن، کیونکہ بہت سب لوگ بیچ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ نہ بلائیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کوئی ریکوزیشن نہ دیں، آپ بھی نہ دیں، بہت سیشن ہو گئے ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پارلیمنٹ اور اس سیشن میں اور کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، میری بڑی درگت بنی ہے. جی تو ملک صاحب کافی یہاں پر اس میں انٹرسٹنگ بات یہ وہ کہہ رہا ہے بجٹ میں بہت مصروف تھے. بڑے مصروف. بجٹ پڑھتے ہیں جی یہ ایک اور اس پر ایک مزید پروگرام ہمیں کرنا ہوگا. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ بجٹ میں مصروف تھے، جس بات کا ابھی پتہ لگا ہے اس وقت پہلے نہیں پتا تھا جب یہ چیزیں ہو رہی تھی. اچھا ابھی کی ہیڈ لائن یہی ہے کہ جی اب یہ اگست تک معاملہ ٹل گیا، آپ لوگ اتنی ٹینشن نہ لیں اس وقت. لیکن اس ہیڈ لائن کے پیچھے جو خبر ہے، وہ جو کہانی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، کیونکہ یہ بل انٹروڈیوس ہوتا ہے کب؟ 8 جون کو. اس کا مطلب ہے کہ 18 دنوں تک نہ حکومت نہ اپوزیشن، اور اسپیکر صاحب تو بالکل ہی نہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس بل میں کیا ہے، اور یہ بل پیش ہوا ہے، اس پر بات چیت بھی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. پتہ کب لگتا ہے؟ جون 26 کو پتہ لگتا ہے، جب ایڈوکیٹ علی جاوید داروگر صاحب ڈان اخبار میں یا ڈان ویب سائٹ پر کم از کم اس کے اوپر ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھتے ہیں، اور اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد ہی یہ سارا یہ ہوتا ہے جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے ہے. اس بات سے مجھے ذاتی طور پر خوشی ہو رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ بل رک گیا ہے، یہ تو ایک مطلب دوبارہ بھی آ جائے گا. خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی آرٹیکلز پڑھتے ہیں. کیوں وہ سر؟ ہاں کم از کم اخباری آرٹیکلز پڑھتے ہیں، بھلے قانون کے پڑھے نہ پڑھے. قانون کے پڑھے یا نہ پڑھے. ویری گڈ یار. تو جو اچھا یہ وہی میڈیا رپورٹ ہے سوری جس کے بارے میں ابھی پنجاب اسپیکر اس کا مطلب جمہوریت کو اب پارلیمنٹ سے بھی بچانا پڑے گا. یا لگ کچھ ہو ہی رہا ہے. یہ ان چیزوں کو بھی ہم کھولتے ہیں، لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس بل میں مسئلہ کیا تھا. مطلب ہم بل کے بارے میں، اور یہ بل ہے کیا، اور یہ بل ہے کیا. تو جن ایڈوکیٹ صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، مطلب کہ فساد کی جڑ جو ہیں اس پورے ایشو میں، وہ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس شو پر. علی جاوید داروگر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علی، پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا بل ہے جس کو کسی کو اس کی ہوا ہی نہیں لگی تھی نا. اپوزیشن خاموش تھی، گورنمنٹ تو چلے گورنمنٹ ہے، میڈیا تک بھی یہ بات نہیں پہنچی تھی. آپ کو یہ بل کہاں ملا، اور پھر آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھنا ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا. جی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، آج کل بجٹ سیشن چل رہا ہے، اور اس میں جو فائنانس بل ہے اس کے پاس ہونے کے لیے چل رہا ہے. تو میں پروونشل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ گیا تھا فائنانس بل کی ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے کہ جو پروونشل ٹیکسز ہیں اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اسٹیمپ ایکٹ جو ایک اور پروونشل سبجیکٹ ہے اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو وہاں پہ جو یہ بل ہے یہ میری نظر سے گزرا، اور اس کا ٹائٹل آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کافی یونیک ہے. تو اس پہ کلک کر کے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو آنیسٹلی ود ان دی فرسٹ 2 منٹس اس کی نوعیت ایسی تھی کہ بہت خوفزدہ بل تھا. پھر میرے کوئی 1-2 جاننے والے ہیں اسمبلی میں، ان سے میں نے کنفرم کیا کہ یہ جو آپ کا آن لائن ریکارڈ ہے یہ تو یہ دکھا رہا ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ اور انہوں نے جب اس بات کی تصدیق کی تو پھر میرے خیال میں نے یہ پڑھا پہلی بار if I'm not wrong تھرسڈے رات یا فرائیڈے کو تھا، اور جو مجھے معلومات ملی اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سنڈے کو پاس ہو جائے. تو اس میں بل کو دیکھنے کے بعد میں نارملی اتنا زیادہ نہیں لکھتا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ڈو مائی پارٹ. کیونکہ وہی جس طرح آپ نے ذکر کیا، میں نے جب ہیڈ لائنس دیکھی یا میں نے سرچ کیا کہ اس طرح کے بل کے بارے میں شیورلی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی، تو مجھے 1-2 آرٹیکل ملے جن کی بہت ہی عجیب سی ہیڈ لائن تھی کہ گنڈوں کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی قانون آ رہا ہے، اینڈ دیٹ واز ناٹ مائی ریڈنگ آف دس لا. تو تب میں نے ایک آرٹیکل لکھا جلدی میں کہ یہ پاس ہونے سے پہلے ایٹ لیسٹ پبلش ہو جائے. اور پھر جو ڈان پرزم کی ایڈیٹر ہیں ان کو آئی ریچڈ آؤٹ اینڈ شی واز ویری کائنڈ. انہوں نے پھر اس کو پڑھا اور پھر ایکسپیڈائٹ کر کے پبلش بھی کر دیا. And that is how this article came to be. اور بالکل جسے کہتے ہیں رائٹ ان ٹائم. اچھا اب جیسے آپ نے ذکر کیا یہ آرٹیکل ہے ہنڈوں کو قابو کرنا ہے، کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ہنڈوں کو بالکل قابو کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار یہاں پر اس بل میں پیش کیا گیا ہے کہ گنڈا کون ہے اور اس کو کس طریقے سے قابو کرنا چاہیے، وہ آپ کی نظر میں متنازع کیا ہے؟ اگر آپ ہمیں ذرا موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیں کہ واٹ ٹو یو از ڈینجرس ان دس بل.
دیکھیں غنڈوں کو اس بل کے علاوہ بھی قابو کرنے کے لیے کوئی 7100 قوانین ہیں جس میں جو بھی ایسی کانڈکٹ ہوتی ہے جو کہ آپ سمجھیں آبجیکشنیبل ہے، جس میں چوری، ڈکیتی، ایوری تھنگ انڈر دا سن پاکستان میں پہلے سے کرمنلائزڈ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ غنڈوں کو قابو کرنے کے لیے یہ ہرگز غلط بات کرنا ہے کہ پہلے سے قوانین نہیں ہیں. جو قانون ہے یہ کسی ایسی چیز کو جرم نہیں بنا رہا پر سے، اور اس میں جو کچھ ڈیلیکیٹ جرم ہیں ان پہ ہم بعد میں آئیں گے، جو پہلے سے ہمارے قوانین میں جرم نہیں ہے. جو قانون یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جو سزا کا نظام ہے اس کو یہ اٹ از امپاورنگ دا بیوروکریٹس، جن میں ڈی سیز، ڈسٹرکٹ کمشنرز کے جو انڈر کمیٹیز ہیں جس میں ڈی سیز اور پولیس کے لوگ ہوں گے بیسکلی، ان کے پاس یہ اب طاقت آ گئی ہے کہ وہ آپ کو پریٹی مچ سزا دے سکتے ہیں ایسی کانڈکٹ کے لیے جو ان کے خیال میں متنازع ہے. یہ بیسک چیز ہے. اس سے پہلے جو قانون ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں جرم ہیں. اس میں آپ جج کے پاس جاتے ہیں، پروسیکیوٹر ہوتا ہے، وہ آپ پروف کرتا ہے آپ نے یہ چیزیں کی ہیں. وہ اپیرنٹلی ایک بہت بڑا ہرڈل تھا جسٹس کے لیے. انہوں نے اس بل میں وہ نکال دیا ہے. اب انہوں نے بیوروکریٹس کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ بھی آپ کو سزا دے سکتے، مطلب فاسٹ ٹریک کر دیا نا ایک طرح سے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا داروگر صاحب کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اسی شکل میں تو جوڈیشری کو ایک طرح سے انتظامیہ نے ریپلیس کر دیا ہے؟ اب وہی فیصلہ کریں گے کہ وسعت اللہ خان غنڈہ ہے اور اس غنڈے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اور یہ بھی اس میں شاید ہے کہ یہ جو کمیٹی بنے گی، انٹیلیجنس کمیٹی بنے گی، وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر سکتے ہیں، آپ کی پراپرٹی کو ضبط کر سکتے ہیں، آپ کے آن لائن پریزنس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیسے. آپ کا فون تو ظاہر ہے کانفسکیٹ کریں گے اور آپ کی الیکٹرانک سرویلنس بھی کر سکتے ہیں شاید اینکل بریسلیٹ سے. اچھا، اب یہ سارے میجرز کہیں نہ کہیں استعمال کیے بھی جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک انٹیلیجنس پینل، مطلب کہ ڈی سی، اے سی، ایس ایچ او شاید وہ فیصلہ کریں گے کہ یار یہ بندہ کرمنل ہے یا نہیں ہے اور کیا اس کو سزا سنانی ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل. اس قانون کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک پیرلل ٹریک بنا دیں. جو پولیس ہے اگر انہوں نے کسی کو اس طرح پکڑا تو وہ اس کو آبویسلی عدالت کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں، چلان کر کے اس کی ٹرائل بھی کر سکتے ہیں، یا یہ اس فورم کے پاس لے جائیں جہاں پہ آبویسلی پھر پروسیکیوشن ایویڈنس کی ایسے ضرورت نہیں پڑے گی. ایک انکوائری رپورٹ ہوگی اور اس کی بیسس پہ آپ نے جتنی بھی سینکشنز کا ذکر کیا ہے جس میں فریزنگ آف بینک اکاؤنٹ شامل ہے، آپ کی اموویبل پراپرٹی سیز ہو سکتی ہے 15 دن کے لیے. سیز ہونے کے 15 دن کے بعد میجسٹریٹ کے پاس انہوں نے جانا ہے اس کو ایک طرح سے ریٹیفائی کرنے کے لیے. آپ کے سی این آئی سیز کینسل ہو سکتے ہیں. اور اس میں تعجب کی یہی بات ہے کہ آپ کے بینک، اگر آپ نے لیٹ سپوز کچھ کیا بھی ہے، یہ تو فوجداری کے قانون میں بھی نہیں ہے کہ سمپلی بیکاز آپ نے کوئی ایک چیز کی ہے آپ کے سارے بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے، آپ کی اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ ضبط ہو جائے گی. مطلب اس میں کانسیپٹ آف پروپورشنالٹی ہوتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو جرم ہے اس کا جو ہرجانہ ہے یا اس کی کانسیکوینس میں جو نقصان ہوا ہے وہ آپ نے کرمنل سائٹ کے علاوہ سول سائٹ پہ بھرنا ہوگا. لیکن اس میں کانسیپٹ آف پروپورشنالٹی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی لنک تو دکھانا ہے کہ آپ نے اگر لیٹ سے کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے کسی کو یا ریاست کو 4 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، آپ اس سے 6 لاکھ وصول کر لیں. لیکن ایز اے میٹر آف رائٹ اس کے جو بھی اثاثے ہیں وہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ سیز کر سکتے ہیں. اس کی اٹس کمپلیٹلی ڈسپروپورشنیٹ، لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہے. اسی طرح یہ جو کینسلیشن آف سی این آئی سیز ہے، یہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک فیشن میں آتی ہے، فیشن کی دنیا میں تو کچھ ایسی سینکشنز ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں بھی فیشن میں آ جاتی ہیں. اب کینسلیشن آف سی این آئی سی کی پرپس کیا ہے؟ اگر اس نے جرم بھی کیا ہے اس کی سی این آئی سی کینسل کر کے آپ کیا اچیو کر رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ سی این آئی سی کینسل کر دیں تو آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو تو وہ بینک کو جیسے ہی پتا چلے گا آپ کا سی این آئی سی کینسل ہو گیا ہے وہ فریز ہو جائے گا. لیکن اس کا نیکسس کیا ہے کہ آپ جیل میں ہیں لیکن cancellation of CNIC, what purpose does it serve? مطلب وہ بیسیکلی آپ کی ایک طرح سے آپ کی سٹیزن شپ کو ہی ریموو کر رہے ہیں، آپ کو وہ اپارتھائڈ میں ڈال رہے ہیں. میں ایک سینیریو آپ کو دیتا ہوں اس بل کی روشنی میں کہ پہلے بریک لے لیتے ہیں پھر میں سینیریو دیتا ہوں.
ویلکم بیک علی صاحب. ہم نے یہ تو بات کی ہے کہ غنڈوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اور کون اس کی انچارج ہوں گے, لیکن یہاں پر غنڈوں کی تعریف کیا ہے؟ مطلب اکارڈنگ ٹو دس لا ایک انسان کو غنڈے بننے میں کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کہ کس قسم کی حرکتیں؟ جی اس میں غنڈا ایز سچ ایک ڈیفائنڈ ٹرم نہیں ہے, اس میں دو چیزیں which have been sanctioned, ایک ہے اینٹی سوشل بیہیویئر اور ایک ٹرم ہے ہیبیچول افینڈر. اینٹی سوشل بیہیویئر میں 23 چیزیں ہیں دیٹ کین کانسٹیٹیوٹ اینٹی سوشل بیہیویئر, جس میں ڈرگ ٹریفکنگ اور گیمبلنگ شامل ہے, لیکن اس میں annoying the public also constitutes anti-social behavior. Spreading misinformation, جس میں کوئی اس میں threshold نہیں لکھا ہوا کہ misinformation کیا ہو سکتی ہے. اس میں cruelty to animals is also anti-social behavior. So اس کا جو scope ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ کسی کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر کبھی بھی. بالکل. اور اس میں ان کا جو اسکوپ ہے وہ کلوز اینڈیڈ بھی نہیں ہے, بیکاز جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کو انہوں نے یہ بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کر کے کچھ اور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. جو ہیبیچول افینڈر کی ٹرم ہے اس میں آپ مطلب امیجن کریں گے کہ غنڈا کی جو رفلی ایک ایکویولنٹ ہوگا وہ ہوگا ایک ہارڈن کرمنل جس کی 2-3 کنوکشنز ہو چکی ہیں, تو ایسی کوئی ڈیفینیشن اس میں نہیں ہے. اس میں بیسڈ آن کریڈیبل ایویڈنس وٹ ایور دیٹ از آپ ایک ہیبیچول افینڈر ٹریک میں جا سکتے ہیں, بیسڈ آن چلانز جو آپ کے خلاف پولیس نے جمع کرائے ہیں. اور اس میں ایک بہت کروشل چیز ہے, چلان کنوکشن نہیں ہوتا. چلان وہ چیز ہوتی ہے جو پولیس آپ کے خلاف فائل کرتی ہے, عدالت ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو بری کر دے. اور یہ میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ چلان ایز اے روٹین جمع ہوتے ہیں. اگر آپ پہ FIR کٹ گئی ہے اور آپ نے بری بھی ہونا ہے تو کئی بار ایز وکیل ہم پولیس کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پلیز چلان جمع کرا دیں تاکہ عدالت کو بھی نظر آ جائے کہ اس مقدمے میں کوئی پانی نہیں ہے, پھر ہمارے کلائنٹ کی یہاں چھٹی ہو جائے یا اسے بیل مل جائے. تو چلان جمع کرانے کی ایز سچ کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوتی ادر دین پولیس بس اپنا روٹین کا کام. میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں. چلان ایک قسم کا الزام ہے, تو یہاں پر الزام کو ثبوت سمجھا جا رہا ہے ایک طرح سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل, تو اس میں کنوکشن کا کہیں تھریش ہولڈ نہیں ہے. بہت خوب. مس انفارمیشن میں تو کتنے لوگ پکڑے جائیں گے آپ کی سوچ ہے؟ ہم تو گئے نہیں, ہم تو ہماری تو بات نہیں نہ کریں, ہم تو پیدائشی گنڈے ہیں. علی اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اب مطلب ہم تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ ہمیشہ نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں, اور اس ملک میں مطلب کچھ قوانین بھی ہیں, ایک رائٹ ٹو جسٹس بھی ہے میں نے سنا ہے اپنی ہماری جو کانسٹیٹیوشن, رائٹ ٹو اپیل. تو یہاں پر میں جانا چاہ رہا ہوں کہ یار صحیح ہے کمیٹی نے آپ کو مجھے کسی اور کو غنڈا قرار دیا اور مطلب ہمارا حقہ پانی بند ہو گیا, وہاں پر بینک اکاؤنٹ فریز ہو گئے. ظاہر ہے ہم اپیل تو کر سکیں گے اگر یہ قانون پاس ہو جاتا, تو اس میں اپیل کی گنجائش کیا ہے؟ مطلب اب کس کو اپیل کرنا ہے, کس فورم کو؟ جی اس میں جو تھوڑی سی ڈرونی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا. پہلی بات تو یہ اپیل کے لیے قرضے لے کے کہیں وکیل کو پیسے دینے پڑیں گے, کیونکہ پیسے تو انٹرم آرڈر میں ہی سارے غائب ہو جائیں گے. لیکن آپ کی پہلی جو انیشل کمیٹی ہے اس میں دا کنوینر از دا ڈسٹرکٹ کمشنر, پھر ایک اور کمیٹی ہے اس کے اوپر جس میں کنوینر ڈویژنل کمشنر ہے, آپ پہلے اس ادھر جائیں گے اپیل کے لیے. اس کے اوپر ایک اور کمیٹی ہے جس میں آپ کا سیکنڈ رائٹ آف اپیل ہے جہاں پہ کمشنر بیٹھتے ہیں. تیسرا رائٹ آف اپیل جو ہے آپ سیکرٹری ہوم کو کریں گے. چوتھے رائٹ آف اپیل میں آپ ایک ٹرائیبیونل کے پاس جائیں گے جو حکومت اس بل کے مطابق کانسٹیٹیوٹ کرے گی, جس میں ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوگا ٹو بی اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ along with 2 بیوروکریٹس. تو وہ ایک 3 ممبر ٹرائیبیونل ہوگا جس کے پاس آپ چوتھی بار جائیں گے ان دا 4th رائٹ آف اپیل. اور اس سے پہلے انٹرم جو آپ کے خلاف آپ سمجھیں سو ٹو اسپیک سینکشنز ہیں, اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز ہو سکتے ہیں, آپ کی اموویبل پراپرٹی بھی سیز ہو سکتی ہے, اور آپ کا CNIC بھی فریز ہو سکتا ہے. تو اس پورے پروسیس میں لیٹس بی آپٹیمسٹک, ایون اگر 3-4 مہینے لگ جائیں یا 5 مہینے لگ جائیں, اینڈ ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ کو سال لگ جائے, تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ مطلب ایک تو چیز ہے کہ آپ اپیل میں سکسیسفل ہوں, 1 سال میں آپ پہ کیا گزرے گی, اور چوتھے لیول پہ جا کے ہو سکتا ہے وہ کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو here you go. لیکن تب تک جتنا نقصان ہو چکا ہوگا وہی آپ کی پنشمنٹ. یہاں پہ تو پروسیس ہی پنشمنٹ ہے نا ایک لحاظ سے, یہاں پہ تو پروسیس. یعنی میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتا؟ جی وہ اس میں ریٹ کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن ریٹ کا ایک بڑا فنڈامنٹل اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹیو ریمیڈی ہے تو ہائی کورٹس نارملی ریٹس مینٹین نہیں کرتے. اور اس میں مطلب اگر آپ نے اس پوری تصویر کو دیکھنا ہے تو جو ہماری ابھی آئینی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں اب کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن جب بناتی ہے تو اس میں
ایز تھنگ اسٹینڈ حکومت کی میجورٹی ہے. تو جو ریٹ کی ایفیکیسی ہے, بیکاز ریٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس لگے گی, اور کانسٹیٹیوشنل بینچز میں کون کون ججز بیٹھتے ہیں وہ تھیوریٹکلی آپ جو آپ سمجھ لیں میجورٹی ہے, اس میں حکومت کا ایک بہت بڑا کردار ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں. تو ویسے ریٹ کا جو رائٹ ہے وہ بیکاز اس قانون میں آلٹرنیٹ ریمیڈی دی ہوئی ہے, وہ ایک بڑا ڈوبیس رائٹ ہے, کیونکہ وہ کہیں گے پہلے آپ یہاں پہ جو آپ کے اپیلز دی ہوئی ہیں وہ تو ایگزاسٹ کریں, ٹرائیبیونل کے اور پاس گئے اگر تھے آپ یا چلے نہیں بھی گئے تھے؟ جائیں. جی جی بالکل. تو آپ یہ پورا قانون کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پاس ہوتا تو ہاں اگر پاس. جی آپ پہلے ریٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, اور پھر اگر ریٹ میں آپ کو فیصلہ آپ کی مرضی کا نہ آئے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس اوریجنل جوریسڈکشن نہیں ہے, آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ آپ نے آئین کی بات کی, اور آئین میں جو 1973 کا ہے اس کا جو اسپرٹ ہے, اور ابھی بھی ایون ان دا فارم دیٹ اٹ از رائٹ ناؤ, اس میں بے شمار ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو مکمل تعداد میں اس قانون کی اسکیم میں. وہ آرٹیکل 9 جو کہ لائف اینڈ لبرٹی, ڈیو پروسیس کا ہے, فیئر ٹرائل کا ہے, وہ سب کچھ اس کے بالکل برعکس جاتا ہے, کیونکہ ہماری بہت ویل ڈیولپ جورسپروڈنس ہے جو کہ سپریشن آف پاور کی بات کرتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو ہمارا آئین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ ایک عدالت ہی آپ کو دے سکتی ہے. ایگزیکٹو انڈر دا ڈاکٹرن آف سپریشن آف پاور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے. لیکن آئین کی بات کرتے ہوئے اس وقت آنیسٹلی جو حالات ہیں, تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے, مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے. آپ کو مزید اس پہ اور 2 بات دن کے کرنے کی اندر ضرورت امینڈمنٹس آ نہیں جائیں ہے. جس میں یہ چیز جو ہے وہ چینج ہو جائے. اور میں بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیکھیں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اور ہماری میں دیکھا روڈ کی ہماری 78 ایئرس کی ہسٹری ہے, لیکن ایک آپ کہتے ہیں ایک جو ڈیفینیشن پاگل پن کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہی چیزیں بار بار ٹرائی کریں لیکن یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا. اور یہ جو ایک اسکیم ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایگزیکٹو کو اور زیادہ بااختیار کریں گے اور اسی میں ہمارا معاشرہ درست ہوگا, یہ ہم اتنی بار ٹرائی کر چکے ہیں اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اور ہر بار نتیجہ وہی ہوتا ہے. This time it will be different, علی. اس بار کامیابی چلے وہ ہم دوائی کر سکتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ وہی چیز بار بار ٹرائی کر رہے ہیں, اور اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ میں کہوں گا عقل مندی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس پولیس ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا انویسٹیگیشن کا بجٹ ہے پر انویسٹیگیشن, آپ وہ بڑھا دیں, ان کا بجٹ بڑھا دیں. آپ کی جو پروسیکیوشن ہے آپ ان سے پوچھیں کہ جو ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ ہماری آبادی کے مطابق پر کیپٹا کیا نمبر ہے اور اس نے کتنا کیس لوڈ ہینڈل کرنا ہوتا ہے, آپ ان کا بجٹ بڑھا کے ان کی تعداد بڑھا دیں. جو ہمارے ججز ہیں ان کی آپ تعداد بڑھا دیں, کیونکہ میرے خیال میں ہماری صرف اس ریجن میں نہیں پوری دنیا میں اگر آپ یہ نمبرز پر کیپٹا کے لحاظ سے دیکھیں گے دے دا لوویسٹ, اور بجٹ کے اوپر لوگوں کی جان جاتی ہے ان کا بڑھاتے ہوئے. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا قانون آنا ہوتا ہے اور کوئی نئی باڈی بنانی ہوتی ہے یا کچھ ایگزسٹنگ جو کہ فیوریٹس ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی بڑھانی ہوتی ہے, تو اربوں روپے کے بجٹ نکل آتے ہیں. اور یہ چیز ہم اتنی بار ٹرائی کر چکے ہیں اب تک کہ آئی تھنک the only tragedy in all of this is کہ even now everyone knows what's going to happen in 3-4 years, کہ ہم دوبارہ اس سائیکل کے بعد اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. لیکن وہی چیز دوبارہ ٹرائی کرنا مطلب وہی آئی تھنک کی سوال ہے کہ ہم یہ سیکھتے کیوں نہیں ہیں. یہ سوال ہم کئی دہائیوں سے پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ تو سوال یہ ہے کہ آپ تو بہت ہی آئیڈیلزم کی گفتگو کر رہے ہیں نا. انٹینشن بھی ہوتی ہے نا, ہر قانون کے پیچھے بظاہر ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدماشوں کو ہم لگام دیں گے, لیکن اصل انٹینشن کیا لگ رہی ہے کہ جو آدمی ہے وہ چوں بھی نہ کر سکے, وہ جیسے ہی سر اٹھانے کی کوشش کرے کسی نہ کسی لاء کے تحت اسے تنبو کر لیا جائے. یہی انٹینشن ہے نا. یہ ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں, ان کو کیوں پھنسا رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ دیکھیں بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اس میں بھی میری جو التجا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو یہ قانون بنا رہے ہیں ایٹ لیسٹ اسٹینسبلی یہ قانون جو ہے یہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, اور وہ کیبنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. اور ان سیاسی جماعتوں کو بھی اگر ہمیں اپنی ملک کی تاریخ دیکھ کے ایک بات کا پتہ ہے تو وہ یہ پتہ ہے کہ طاقت 2 سال 5 سال 6 سال, لیکن قانون تو رہے گا, طاقت نہیں رہے گی. اور یہ اس سے پہلے جو ہماری جماعت آئی تھی انہوں نے جو قوانین بنائے تھے وہ تو ہمیں اتنا دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیکا
جس کے خلاف بنائے تھے ان پہ استعمال ہوا نہیں ہوا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان پہ استعمال ہوا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ صرف 3 سال نیب کی مثال بالکل نیب دیکھ لیں کہ آپ صرف 3 سال آگے دیکھ لیں. دیکھیں باقی جو لوگ ہیں, مطلب آئی ایم اے کمنٹیٹر, لیکن میں کوئی اتنا انقلابی نہیں ہوں کہ مجھے لگے کہ میں سڑکوں پہ جا کے یہ قانون میرے خلاف استعمال ہوگا. لیکن جو لوگ یہ بنا رہے ہیں انہیں کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم, مطلب یہ ایک گیون بات ہے کہ ہم تو آپ یہ پھر قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ واٹر از ویٹ والی بات ہو گئی نا. اور انفیکٹ انٹرسٹنگ بات وسط اور علی کہ ابھی جو خالد محمود رانجھا صاحب کا میں نے ابھی جو کلپ آپ کو دکھایا تھا نا, پبلک نیوز کے اینکر ہیں, ان کا نام مجھے نہیں یاد ابھی, تو انہوں نے بھی یہی سوال ان سے کیا. انہوں نے کہا یار رانجھا صاحب, پنجابی میں اس نے کہا, تو اس نے کہا رانجھا صاحب یار ابھی آپ کی حکومت ہے, 2-3 سال بعد کسی اور کی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی ہو, تو یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو اور میں روڈوں کو کہہ رہا ہوں کہ رانجھا صاحب بے قصور ہے, رانجھا صاحب بے قصور ہے. تو وہ کہنے کہ نہیں جی بالکل. اور آپ نے جو شروع میں بات کی اس میں بھی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں مجھے بل مل گیا اسمبلی میں, اسپیکر صاحب کو نہیں پتا تھا, اپوزیشن کو بھی پھر میں نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا, اس لیے نہیں پتا تھا کیونکہ انہوں نے کمیٹیز میں کا بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو جب کمیٹی سے یہ بل پاس ہوا اس میں کوئی اپوزیشن ممبر نہیں بیٹھا ہوا تھا. اب اس پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں جو اپوزیشن نے اسمبلی میں اس پہ پروٹیسٹ کیا اسی کی وجہ سے یہ زیادہ پرومیننٹ ہوا. اس میں بجٹ سیشن چل رہا تھا, لیکن ایک پی ٹی آئی کے اپوزیشن ممبر ہیں, انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر کر کے بجٹ سیشن کے اندر اس بل کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہا کہ یہ اتنا ضروری پوائنٹ ہے کہ میں بجٹ سیشن میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور و فکر کریں. تو ایک تو اس میں سوال آبویسلی یہ بنتا ہے کہ اگر وہ, مطلب جو بھی اس وقت فارم ہے اور مطلب اس میں جو بھی اس کے پوائنٹس ہیں, اگر وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوتے تو ان کو بھی اس بل کا شاید تھوڑا جلدی پتہ چل جاتا. ایکسلنٹ پوائنٹ. کبھی آپ کو سسٹم سے اپنے آپ کو مائنس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ باقی تو ویسے ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ مائنس ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس پہ آپ کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو استاد انگریز تھا, جہاں سے یہ بات چلتی ہے 1871 سے, تو وہ یہ بل کا مسودہ پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھے گا, یہ کہے گا کہ آپ استاد ہیں, میں آپ کا شاگرد ہوں, یا اس سے نرم بل ہے جو 1871 میں پاس ہوا تھا. ویلکم بیک. پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ایک متنازع بل کو جو بظاہر آئینی جو بنیادی حقوق ہیں ان سے متصادم معلوم ہوتا ہے. اس بارے میں علی جاوید داروگر ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہو رہی ہے. علی جاوید صاحب, اسپیکر جو ہیں ملک احمد خان صاحب, ایک تو انہیں اس بات پہ حیرت تھی کہ بھیا یہ بل جو ہے میری نظروں سے کیوں نہیں گزرا, اور دوسرے جب انہیں بتایا گیا کہ اس بل میں ہے کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا 1871 کا جو کلونیل دور ہے اسے واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے, مسئلہ کیا ہے. تو وہ ان کا جو چونکنا ہے, اگر وہ چونک سکتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ تشویش ہے کہ جو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی. آپ نے بھی اپنے آرٹیکل میں یہ جو 2026 کا بل ہے اس کا شجرہ کھولنے کی کوشش کی ہے پچھلے 150 سال کے کلونیل پیریڈ سے ملا کے. تو اس کی جو سمری ہے وہ یہ بتائیے کہ جو 1871 میں جس نے یہ بل نافذ کیا ہوگا وہ اگر آج زندہ ہو کے آ جائے تو شاباشی دے گا اس بل کے مسودے پہ یا نہیں؟ جی میرے خیال میں تو وہ بھی شاید تھوڑا پریشان ہو جائیں, وہ سوچیں ہم نے بھی یہ نہیں کیا تھا. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو بنیادی موقف میرا اس پہ ہے وہ یہ ہے کہ جب برٹش راج تھا تو وہ جو بر صغیر تھا یا یہ خطہ تھا اس میں وہ جو عوام تھی اس کو ایز اے پرائمریلی لا اینڈ آرڈر پرابلم دیکھا کرتے تھے, کیونکہ نہ تھا انہیں انڈر کنٹرول رکھنا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں پوسٹ کلونیل ایٹیٹیوڈ. کیونکہ وہ کنسنٹ سے تو یہاں پہ نہیں تھے, تو ان کے بہت زیادہ قوانین اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے کہ جی ہم نے لوگوں کو ٹائٹ رکھنا ہے, پبلک آرڈر, لا اینڈ آرڈر. یہ ایم پی او بھی کلونیل ٹائم کا ایک قانون تھا کہ اگر کوئی زیادہ ہلا, جو یہ میں نے ایک قانون کا اس میں ذکر کیا تھا کرمنل ٹرائبز ایکٹ, اس میں بھی مقصد تھا کہ ایس سی ٹرائبز جو زیادہ آزاد خیال ہیں ان کو بھی ہم کنٹرول میں رکھیں, جس کا ان ٹرائبز کو بہت نقصان ہوا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ قانون بنایا تو وہ تو ایسے آپ سمجھیں پیسکی جو کہ آپ کہتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے انہیں لگے وہ ہو سکتا ہے آزادی کی باتیں ہوں, ان کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ نہیں اتنا وقت استعمال کرنا چاہتے کہ ہم انہیں عدالت میں لے کے جائیں, انہیں ٹرائی کریں. تو ایک کلونیل ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کہے گا اس کو آپ
دس پرسن ہیز ٹو بی ٹیکن ٹو ٹاسک، اس کو پکڑ لیں گے. لیکن ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ایک آکوپائنگ فورس تھے. وہ اب ایک جو ہوتا ہے نا ڈز دا مینس جسٹیفائی دا اینڈس، تو ان کو اس بات کا بالکل خیال نہیں تھا. ان کے قوانین ہمیشہ جو یو کے تھا اس کے لیے مختلف تھے اور اس خطے کے لیے مختلف تھے، کیونکہ ان کا جو فوکس تھا وہ لا اینڈ آرڈر پہ تھا کہ ہمیں قابو کوئی کرنا اس طرح کا مسئلہ جی قابو کرنا. ہاں. اب جب سے ہماری انڈیپینڈنس ہوئی ہے تو اس میں جو براڈر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیوروکریسی تو مطلب وہی ہے، ان کے گھر بھی وہی ہیں، ان کے ٹائٹلز بھی وہی ہیں، اور ایک طرح سے ابھی بھی ہم فخر لیتے ہیں یہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ہسٹری جو ہے وہ پوسٹ 1947 ٹریس نہیں کرتے. اور اس میں آپ کو وکیل ہونے کے بنا پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہائی کورٹ میں جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی آنریبل چیف جسٹسز ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ جو تصویریں ہیں وہ پری 1947 بھی جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹسز ہیں ان کی لگی ہوئی ہیں، بیکاز دیر از دس سینس کہ یہ کنٹینیوٹی ہے ہماری. تو اس کنٹینیوٹی کا جو ایک آپ کو بہت بڑا پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس میں بار بار جو لفظ استعمال ہوتے ہیں جس میں اس میں بھی استعمال ہوا ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ، کہ لوگوں کو ٹائٹ رکھتا ہے کیونکہ ریاست کا کام یہ ہے کہ کوئی بندہ آؤٹ آف لائن نہ ہو جائے ورنہ لا اینڈ آرڈر پرابلم آ جائے گی. تو وہ جو کنٹینیوٹی ہے اس قانون میں، ایون اگر آپ دیکھیں کہ وہ آن اے گڈ فیتھ بیسس کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ریٹ آف دا اسٹیٹ، انڈیزائربل ایلیمنٹس جو ریاست کو چیلنج کریں گی ان کو ہم نے قابو میں رکھنا ہے. اور یہ ایک اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اس میں عدلیہ پہ ریلائی نہیں کر سکتے یا ہم ایک ٹرائل ڈیو پروسیس نہیں دے سکتے، بیکاز دا اینڈ از مور امپورٹنٹ. اور ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب دیکھیں 78 آلموسٹ 80 سال ہو گئے ہیں اور ہم اسی طرح کے قوانین پہ انفیکٹ ہم نے ان کو اپ گریڈ کر جی بالکل ریلائی کر رہے ہیں، جن کا پرپز بھی وہی ہے اور جن کے مینس ایکچولی تھوڑے زیادہ ڈرکونین ہیں جو کہ پری 1947 تھے. اور میں اس میں ایک اور بات کروں گا جو تھوڑی سی ٹریجک بھی ہے، مزاحیہ بھی ہے، کہ جو انگریز تھے وہ کم از کم جب قانون بناتے تھے تو آپ سمجھیں ان کی کوئی ٹریننگ ایسی تھی کہ پھر وہ اس کو خود وائلیٹ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اینٹی سوشل بیہیویئر میں میرے خیال میں یہ انشور کرنے کے لیے کہ سب کچھ کور ہو جائے، کرولٹی ٹو اینیملز بھی شامل کر دی. اور شاید آپ اس بات سے واقف ہوں کہ اب تک 3 کیسز پنجاب حکومت کے خلاف فائل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں کتوں کو ایک کلنگ کیمپین میں مارا ہے، جس میں یہ پوائزن دے کے مارتے ہیں، کئی بار یہ گولیاں مارتے ہیں اور ہزاروں کتوں کو مار رہے ہیں. اب یہ کیا کرولٹی ٹو اینیملز ہے کہ نہیں، یہ انٹرسٹنگلی وہی ڈی سیز ڈیسائیڈ کریں گے جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن قانون لکھتے ہوئے بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ میں جس چیز کو ایک جرم بنا رہا ہوں، کیا میں اس کو ایکچولی خود یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کہ کیا حکومت اس کو خود جرم تصور کرتی بھی ہے. اور اس کا شاید جواب یہ کہ وہ حکومت کے لیے جرم نہیں ہے، لیکن وہ ایک عام شہری کے لیے جرم ہے، کیونکہ وہی پھر ایک ڈسٹنکشن آ جاتی ہے. تو یہ جو رویہ ہے، یہ اب سوال جو تھا یہ برٹش کا تھا، لیکن آئی تھنک آئی وڈ سے کہ وہ ان میں کوئی ایسا منافقت نہیں تھی. ان کو بہت کلیئرلی پتا تھا ہم کس پرپس کے لیے یہاں پہ. لیکن جو ہماری بیوروکریسی اور ہماری ریاست ہے ان کو اس چیز سے نکلنا ہوگا. اور اس میں مطلب اور بھی بہت ہم نے دیکھا ہے کہ جو نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ نہیں، I mean اس پہ تو ہم پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ کئی گھنٹوں تک اس بہت کچھ کور کر لیا بہت ہو سکتی ہے. لیکن علی جاوید داروگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، دیٹ واز ویری ویل ایکسپلینڈ. باٹم لائن یہ ہے کہ گورے چلے گئے لیکن راج ابھی بھی راج ہی ہے. کیوں؟ وہ بقول غالب کے کہ پہلے گورے کی قید میں تھا، اب میں کالے کی قید میں ہوں. کیوں یہ ایسا ہی؟ جی ویلکم بیک. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے دوحہ میں ٹیکنیکل مذاکرات کا تازہ دور ہوگا اور یہ مذاکرات ایران کی درخواست پہ ہو رہے ہیں. ایران نے اس پورے اعلان سے لا علمی کا اظہار کیا ہے. گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کے درمیان تازہ مار پیٹ کے سبب آبنائے ہرمز میں جہاز رانی اب تک متاثر ہے. ادھر نام نہاد جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور اب اسرائیل اطلاعات کے مطابق جو شام کا جنوبی علاقہ ہے وہاں بھی بمباری کر رہا ہے، اللہ جانے کیوں. شاید آپ کو یاد ہو کہ نومبر 2024 میں بھی حزب اللہ، حکومت لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی اور طے پایا کہ اگلے 3 ماہ میں اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے پیچھے ہٹا لی جائے گی. اس وقت تک تھوڑے سے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا.
لیکن دوسرے ہی مہینے اسرائیل نے کہا کہ لاجسٹک وجوہات کی بنیاد پہ وہ اگلے 6 مہینے تک فوج نہیں ہٹا سکتا، چنانچہ اس کو یہ رعایت دے دی گئی۔ اس یک طرفہ فیصلے کے بعد لبنان میں امریکی سفیر تھے ٹام بیرک صاحب، انہوں نے اسرائیلی ترجمان کا جو عہدہ ہے غیر اعلانیہ طور پہ سنبھالتے ہوئے بہانہ تراشا کہ جب تک حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا کام سنجیدگی سے شروع نہیں ہوتا اسرائیل سے پیچھے ہٹنے کی توقع رکھنا سادہ لوحی ہوگی۔ جی اچھا، اب جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل اور لیبنان کے بیچ، رائٹ، اس کی ابھی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ بیسکلی سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے کہ یا تو آپ اسرائیل کے ماتحت ہوں گے یا تو پھر آپ کے یہاں خانہ اس جنگی کے موٹے موٹے بتا دیتا ہوں۔ آپ بتا دیں، پھر میں دکھاتا ہوں کہ پلان کیا ہے۔ اب جب کہ اسرائیل پورے جنوبی لبنان پہ عملاً قابض ہے، 4000 سے زائد لبنانیوں کو شہید کر چکا ہے، درجنوں سرحدی قصبوں اور دیہاتوں کو کھنڈر بنا چکا ہے اور 12 لاکھ لبنانیوں کو گھر سے اکھاڑ چکا ہے، اسرائیل کو لبنانی صدر جوزف اون کی شکل میں ایک ایسا اتحادی مل گیا ہے جو اسرائیل کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرنے پہ آمادہ ہے۔ ایک جانب امریکیوں نے سوئٹزرلینڈ میں ایران کے ساتھ MOU میں تسلیم کیا کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں مکمل طور پہ تھم جانی چاہیے، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ اس MOU میں صرف خلیج کا خطہ شامل نہیں بلکہ خلیج سے لبنان تک کا علاقہ شامل ہے جس پہ یہ MOU اپلائی ہوگا۔ اس معاملے میں بظاہر صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دھواں دھار نورہ کشتی بھی ہوتی رہی، مگر عین اس نورہ کشتی کے پیچھے واشنگٹن میں لبنان کی لاچار حکومت اور اسرائیل کو بٹھا کے ایک سمجھوتہ کروایا گیا۔ اس سمجھوتے میں ایران امریکہ MOU کے برعکس یہ تسلیم کیا گیا کہ لبنان ایک الگ مسئلہ ہے اور یہاں حزب اللہ کے خطرے کے سدباب کے لیے لبنانی حکومت اسرائیل کے تعاون سے مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرے گی، یعنی بلی کو دودھ کی رکھوالی دے دی گئی۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج تب تک جنوبی لبنان سے مکمل انخلا نہیں کرے گی جب تک اسے اور معاہدہ کے جو ضامن ہیں امریکہ اسے تسلی نہیں ہو جاتی کہ لبنانی حکومت کو جو کام سونپا گیا ہے وہ اس نے بخوبی پورا کر لیا ہے۔ اس معاہدے کی بعض شقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لبنانی حکومت نے امریکہ سے انہیں خفیہ رکھنے کی درخواست کی۔ اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ عملی مطلب یہ ہوا کہ لبنان کے معاملات میں اسرائیلی مداخلت کو ایک قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تھیٹر کے سٹیج پہ لبنان کی برائے نام حکومت اداکار ہوگی، ڈائریکٹر اسرائیل ہوگا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو 12 لاکھ لبنانی اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں وہ فوری طور پہ تو گھر واپسی بھول جائیں۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر بنوا لیا ہے کہ صدر ٹرمپ کچھ بھی کہتے رہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ سٹیٹ کبھی بھی اسرائیل کو نہ چیلنج کرے گی اور نہ کہیں اور سے اس کی پالیسیاں چیلنج ہونے دیں گی۔ اس معاہدہ کا چوتھا اور تباہ کن مطلب یہ ہے کہ لبنان تیسری خانہ جنگی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایران اور حزب اللہ نے اس سمجھوتے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بیروت میں حزب اللہ نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، جبکہ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے بھی کہا ہے کہ ملک ایک نئی سول وار کے دہانے پہ ہے۔ 2 لبنانی سنی تنظیموں نے بھی اس معاہدے کو لبنانی اقتدار اعلیٰ فروخت کرنے کی دستاویز قرار دیا ہے۔ اگر لبنان اسرائیل کی غیر اعلانیہ کالونی نہیں بھی بنا تب بھی اسے خانہ جنگی کے ذریعے اپنا ہی گلا کاٹنے پہ ایک بار پھر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لبنان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور ٹیکنیکلی دونوں ممالک 1948 سے اب تک حالت جنگ میں ہیں۔ چنانچہ انٹرنیشنل لاء کے تحت اس معاہدے کی حیثیت کیا ہوگی، اب اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لاء کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے باوجود امریکہ، اسرائیل اور لبنان کی برائے نام حکومت لبنان کو غلام بنوانے کے معاہدے پہ بغلیں بجا رہے ہیں۔ یہ اچھا، بڑی مزیدار سچویشن ہے کہ ایران
کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو لیبنان سے نکلنا ہے. لیبنان کے صدر نے اسرائیل کا بازو پکڑا ہوا کہہ رہے کہ تسی جا رہے ہو, تسی نہ جاؤ. یہ سچویشن ہے. جہاں تک خانہ جنگی کی بات ہے, یہ کوئی خفیہ منصوبہ نہیں ہے. ٹام برک جس کا آپ نے ذکر کیا, ان سے پوچھا گیا کہ یار جو لیبنیز آرمڈ فورسز ہیں, لیف کہا جاتا ہے انہیں ان شارٹ, اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ تو بڑا مزیدار جواب ہے, ایک دفعہ سن لیں. کہ ہم نے لیبنان کی فوج کو اسلحہ بھیجنا ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اسرائیل سے لڑیں, تاکہ وہ اپنے لوگوں سے لڑیں, یعنی حزب اللہ سے. اچھا, اسرائیلی میڈیا تو کھل کے رال ٹپک رہی ہے وہاں پہ, یار بس خانہ جنگی ہو جائے ایک دفعہ نا لیبنان میں دوبارہ, ہائے ہائے مزے ہی مزے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ یار نہیں یار ان کو ڈسارم کر دو, ہم نکل جائیں گے, تو آپ کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں شموٹرک, اور آپ کے جو نیم بیسٹ فرینڈ ہیں کیٹس وزیر دفاع ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب تک حزب اللہ نہیں جاتا تو ہم تو بیٹھے ہیں, اور حزب اللہ کے جانے کے بعد بھی ہم بیٹھے ہیں, اور ہم سرٹیفائڈ کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ حزب اللہ گیا ہے یا نہیں گیا ہے. اچھا, ہم اس کو بات کو تھوڑا سا اس لیے بھی سیریسلی لیں کہ مسلسل آگے کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. لبنانی صدر جوزف اون اور سینٹ کام, یو ایس سینٹ کام کے کمانڈر ہیں ایڈمرل بریٹ کوپر کی ملاقات ہوئی ہے. اس پہ امریکی اور لبنانی افواج کے درمیان قریبی تعاون پہ اتفاق. سر تو دیکھیں, نتھنگ, کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ بس ایک نئے روپ میں آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ کانسٹنٹ ہی رہے گی, اور وہ ہے اسرائیلیوں کا رویہ. آپ کو یاد ہے کہ غزہ کی نسل کشی جو ابھی تک چل رہی ہے, اس کے دوران باقاعدہ ٹورز ہوتے تھے, پہاڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یار وہ بمباری ہو رہی ہے, تالیاں بجاتے تھے, بچے بھی آتے تھے, پاپ کارن ہوتی تھی, پھر کشتی کے ٹورز بھی تھے. یہاں پر لیبنان میں بھی تقریباً یہی سین چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں باقاعدہ آؤٹ ڈور اسکرینز بنائی ہوئی ہیں, جیسے یار لوگ ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں نا, اور اس میں یہ جنوبی لیبنان میں جو تباہی ہے وہ دکھائی جا رہی ہے, اور لوگ بڑے انجوائز کر رہے ہیں. اور لیبنان کے اندر بھی وہی صورتحال ہے, وہی مناظر ہیں. یہ دیکھیں جو آپ نے غزہ میں بھی دیکھے ہیں, یہ ایک کسی لیبنیز شہری کا گھر ہے, اور وہاں پر یہ اپنے ریلیجس ریچولز, یہ اسرائیلی فوجی ہیں, یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ریلیجس ریچول ہے, لیکن اچھا ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ چلتے چلتے میں بتا دوں, عراق کے جو نئے وزیر اعظم علی الزیدی, ان کے بارے میں ٹرمپ نے کہا یہ بندہ اچھا ہے, اس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے. سو وہ ہو گئے علی الزیدی. انہوں نے ابھی واشنگٹن کا دورہ کیا, اور واپسی پہ عراق میں جو پرو ایرانین ملیشیاز ہیں ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ انہیں غیر مسلح کیا جائے. بہت خوب. پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک گروپ ہے پاپولر موبلائزیشن فورس, پرو ایرانین گروپ ہے, اس نے یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس میں ایران امریکہ اسرائیل جنگ, اس کے دوران عراق میں امریکی ٹھکانوں پہ خاصے حملے کیے تھے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ عراقی وزیر اعظم جو ہیں ان کو ڈسارم کرو. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ شام کا صدر حزب اللہ کے ساتھ, یعنی دوسرا لبنان جو ہے وہ ایران کی سرحد پہ. جی, ہر جگہ لیبنان ہی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.